منہ پھٹ، بے باک یا بدتمیز نہیں ہونا چاہیے. تو بہت مشکل ہے کوئی شخص اپنی عادت تبدیل کر سکے بعد میں جو عادت بن چکی ہوتی. یا مثلا حرام فلموں اور گانوں کی بہت زیادہ دل دادا، اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. خدا ان لوگوں کی بھی اصلاح کرے، ان کی شادیاں کروائے، لیکن بہرحال جو عام طور پر صفات کمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی صفات ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر دونوں مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا، آج کل ایک چیز اور ہو گئی جو کہ بڑا علماء بھی اس کو تنقید کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں، جسے لوگ ایک دم سے اس کے اینٹی چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات کے خلاف بات ہو رہی ہے. بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، اچھا پڑھ رہی ہے، کتنے ہی چاہے نقصانات اس کی کیوں نہ ہوں. اچھا وہ پڑھائی کے دوران وہ جن اداروں کے اندر پڑھنے جا رہی ہے وہاں اس کا اخلاق و کردار کیسا خراب ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور پڑھائی کی وجہ سے اس کے رشتے ٹالتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود جیسے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں پھر یہ نتیجہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرے برابر کا پڑھائی والا رشتہ ہونا چاہیے، اس میں اور ٹائم لگ جاتا ہے ملنے میں. پھر وہ کہیں جاب کرنے لگتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ کم سے کم اتنا اسٹیٹس تو ہوئے تو مجھ سے بھی کم کماتا ہے، اس کی حیثیت مجھ سے بھی کم ہے، اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اور عمر اس کی آگے نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک نئی کھیپ لڑکیوں کی، کم عمر لڑکیوں کے معاشرے میں آ جاتی ہے. تو اس بڑی عمر والی کا انتخاب کے بجائے چھوٹی عمر والی لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں لوگ. تو اس چکر میں اس لڑکی کی عمر نکلتی چلی جاتی. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جب والدین جائیں کہ بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، جیسے کہے تھے اس کو اس طور پر نہیں لینا چاہیے، مذاق کے طور پر ہی لیں اس کو کہ خان صاحب گئے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، انہوں نے کہا خان صاحب ابھی تو لڑکی پڑھ رہی، کہنے کہ ٹھیک ہے 1 گھنٹے بعد آ جائے گا. پھر تو یہ مقصد یہ کہ یا تو اتنی جلدی پڑھائی ختم ہونے والی ہو کہ آپ کہیں چند مہینے رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی شادی کر دیں گے، لیکن سال تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس دوران شادی کی عمریں ان کی نکلتی چلی جا رہی ہیں. بہت بڑے فساد اور خرابی کا باعث یہ چیز بن رہی ہے. اور وہ جو اس کے اخلاق اور کردار پر جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں، ساری زندگی، استاد شہید مطہری کہتے تھے ساری زندگی کا تقویٰ و پرہیزگاری بھی اس کا جبران اور کمپنسیٹ نہیں کر سکتا جو اس کی روح کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے. اچھا، آیت اللہ ابراہیم امینی جن کا میں نے حوالہ دیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں ان کا یہ قول کوٹ کر چکا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے لڑکوں کے اعتبار سے اور لڑکیوں کے اعتبار سے جو زیادہ سے زیادہ عمر ہے اس کے بعد نقصان ہو جائے گا. یہ والی عمر اس کے اگر نکل گئی، کم و بیش آگے پیچھے اتنی عمر ہو جس میں لازمی کہہ رہے ہیں، میں نے پوری تحقیق کی ہے، پوری اس موضوع کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیسٹ عمر جس کے اندر اس کی شادی ہو جانا چاہیے کہ لڑکے کی، اس کے بعد اس کی اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کا جبران نہیں ہو سکتا، اس کی روح پہ جو اثرات مرتب ہوں گے، وہ ہے کہ اس کی عمر 17 سے 18 سال میکسیمم اس کی شادی ہو جانا چاہیے. اور اچھا ابھی اس میں جتنے بھی سوالات ہیں مجھے سب پتہ ہیں، اس کے بعد کیا دماغ میں سوالات آپ سب کے بھی آ رہے ہوں گے، ان سب کے بھی جوابات ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی اتنا اس کا وقت نہیں ہے. ہمیں ابھی صرف تربیت اولاد والے اگر صرف شادی بیاہ کے اس موضوع پر رہتے تو اس پہ بہت طویل بات ہو سکتی تھی. ان سب کے حل بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں. اور لڑکیوں کے اعتبار سے کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عمر کی جس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے وہ 15 سے 16 سال، 15 سے 16 سال، بہت ہوا تو 17 سال. تو ایسے افراد لڑکے زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، زیادہ جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ارلی جن کی آپ شادی کر دیتے ہیں یا مثلا نکاح کر دیتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ عام لوگوں لڑکوں کی نسبت. ورنہ کیا ہوگا، یہ 30 32 35 سال کا بھی کھلنڈرا لفنگا نوجوان بن کے گھومتا رہے گا معاشرے کے اندر. اور اگر شادی جلدی کر دیں گے، کم سے کم نکاح کر دیں گے تو زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو جب بھی پیغمبر اسلام کی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ الگ روایت میں ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام سے بھی کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، جب یہ پھل پک جائے تو اسے فوراً اتار لینا چاہیے، ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دے گی اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا. اسی طرح نوجوان لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کر دینا چاہیے، ورنہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا ہو جائیں گی. تو
جلدی شادی کی عمروں میں والدین کے خود جن کی اولادیں اب جوان ہو گئی ان کی تربیت اولاد بھی اب جوان ہونے کے بعد یہ کہ وہ جلد شادی ان کی کر دیں. یہ آگے چل کر اس کا پوائنٹ بیان ہوگا جب ہم مرحلے وار گفتگو کرتے ہوئے ان کی جوانی کے دور تک چلے جائیں گے. کوئی تربیت اولاد ایک ابتدائی عمر میں ختم ہو جانے والا ٹاپک نہیں ہے. اب نانا دادا بھی انسان بن جاتا ہے, اس کے بعد بھی تربیت کرتے رہنا ہے. اور منفی شہرت والا کوئی خاندان نہ بھی ہو یہ زیادہ بہتر ہے. جب بھی روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ کوڑے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو, یعنی وہ لڑکی جس کی غلط گھریلو ماحول کے اندر تربیت ہوئی, یعنی غلط تربیت ہوئی ہے غلط ماحول میں, یعنی خوبصورت لڑکی ہے بظاہر اور سب چیزیں لیکن اس کے گھر کا ماحول بہت خراب ہے, تو کہا کہ کوڑے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو. اور ایک روایت میں کہ بچے اپنے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں, یعنی بے تربیت یافتہ اس کے لڑکی کے بہن بھائی وغیرہ اس سے تربیت کر کے لاؤ گے تو اسی طرح کے مشابہ بچے پیدا ہوں گے. تو اچھا اسی وجہ سے نکاح کر دینا علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی غیر تربیت یافتہ ہے تو رخصتی سے پہلے وہ دوسرے جو فریق ہے اس کی تربیت کر سکے. وہ اس دوران کا پیریڈ ذرا رومانٹک ٹائپ کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں فریقین ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں. اس کے بعد تو پھر لڑائی جھگڑے ہو تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ باکسنگ رنگ بن جاتا ہے اس کے بعد. اچھا اب ہو گیا انتخاب. انتخاب کے بعد اب آتا ہے کہ جناب یا تو منگنی کی کوئی تقریب ہوتی ہے یا امام ضامن وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے. انتخاب ہمسر سے تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ شروع ہوا, جس سے اثر انداز یعنی جیسا انتخاب کر کے لا رہے ہیں بس تربیت اولاد میں اتنی خرابیاں یا اچھائیاں ملیں گی آپ کو. اچھا اس کے بعد جو ہونے والی تقریبات ہیں اس پہ ہم آئندہ گفتگو کرتے ہوئے جائیں گے. آج صرف اس پہ 1-2 منٹ بات کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تقریب ہے یہ خود اثر انداز ہوتی ہے بعد میں پیدا ہونے والے بچے پر. یہ تقریب, یہ رسومات, یہ بچے پر اثر انداز